بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ اور اس کے مضامین انہیں دیکھا تھا، اور کچھ بنیادی اور تمہیدی باتیں جو ہیں یا اصول جو ہے جو فہم قرآن میں ضروری ہے ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ اور الفاتحہ جو ہے اس کے ربط کا مسئلہ آتا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے دونوں صورتوں کے مابین، کیونکہ ہمارے نزدیک سورہ القصص 28ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 52 کی روح سے پورا کلام، پورا قرآن اول سے آخر تک ایک باربط کلام ہے، کہیں بھی اس میں بے ربطی نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ باربط کتاب ہے، باربط کلام ہے، تو اس لیے اس ربط کے حوالے سے بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ بات آئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے کا جو نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، آؤٹ پٹ ہے، انعمت علیہم، کہ اس راستے پر چل کر ہم تیرے انعامات کو حاصل کرتے رہیں۔ تو وہ صراط مستقیم متقاضی ہے کہ اس کو ان ڈیٹیل بیان کیا جائے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ ہمیں کہاں سے ملے گا، اس کے نشانات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اس پر چلنے والی جماعت کا حیات دنیا اور حیات آخرہ میں انجام کیا ہوتا ہے، اور اس صراط مستقیم سے ہٹنے والی جماعت جو ہیں، افراد جو ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو الصراط المستقیم کا ماقبل بیان تھا، اس کی تفصیل جو ہے، تفصیلات الصراط المستقیم کی، وہ البقرہ میں شروع ہوتی ہیں، اور آغاز کلام ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ گویا کہ الصراط المستقیم جو تھا وہ گویا کہ قانون حیات، زندگی کو، نور کو، ہدایت و رہنمائی کو پرووائڈ کرنے والا وہ الکتاب، وہ یہ دستور حیات ہے، الکتاب ہے۔ تو یعنی الصراط المستقیم جو کہ ماقبل مذکور تھا، اس کا تفصیلی جواب سورۃ البقرہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ گویا ماقبل سوال تھا اور یہ اس کا جواب ہے، ماقبل دعا تھی اور یہ اس کی استجابت ہے۔ ماقبل فاتحہ کے اندر گویا کہ بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ایک درخواست پیش کی تھی، اور البقرہ میں اس کی استجابت ہے، اس پکار کا جواب ہے۔ تو اب اس کے بعد بقرہ جو ہے رفقان محترم، عام طور پر تو اس کا معنی کرتے ہیں گائے، لیکن عربی زبان کے اندر جتنے بھی اسماء ہیں وہ میننگ فل ہیں، ان کے اندر ایک جسے ہم کہتے ہیں وائی آف اٹ وہ موجود ہوتی ہے۔ بقرہ جسے گائے کہتے ہیں، اس کو بھی ایسے ہی گائے نہیں کہتے، بلکہ بقرہ یبقرو بقرن و باقورا، اس کا اصل معنی ہے چشمے کا پھوٹ پڑنا، چشمے کا پھوٹنا، کسی نفع بخش چیز کا اپنے منبع سے پھوٹ کر آگے بڑھنا، آگے چلنا۔
تو بقرہ جسے گائے کہتے ہیں اس کو بھی بقرہ عربی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دودھ کی 4 نہریں جاری کی، اس کے وجود کے اندر منفعت رکھی ہے، اس کی کھال، اس کے سین، حتیٰ کہ اس کا جو گوبر ہے اس کے اندر، یعنی اس کے مادی اور معنوی، ظاہری اور باطنی ہر حوالے سے اس میں افادیت ہے، نفع بخشی ہے، فیض رسانی ہے، تو اس حوالے سے اسے بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو البقرہ کا اصل معنی ہے چشمہ، چشمہ یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے فیض رسانی کا، نفع بخشی کا اور دوسروں کو آگے بڑھانے کا ساز و سامان عطا ہو، اسے البقرہ کہتے ہیں، اور اس کا مادی دنیا کے اندر جو مظہر ہے وہ گائے ہے، اس لیے اس کا اطلاق گائے پر کرتے ہیں، لیکن گائے سے زیادہ اس کی جو معنویت ہے ہماری نظر اس پر رہے گی۔ اس کے بعد آج ہم اس سورۃ البقرہ کے مضامین کا تجزیہ کریں گے کہ اس سورۃ البقرہ میں کیا کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اس تجزیاتی مرحلے سے گزرنے کے بعد ہم اس کا تفصیلی جو مطالعہ ہے ترجمانی کے حوالے سے اسے دیکھیں گے۔ تو اگر ہم سورۃ البقرہ کے مضامین کا تجزیہ کریں، تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں پہلے ایک تمہید ہے، سورۃ البقرہ میں پہلے ایک تمہید ہے، مقدمہ کہہ لیں، پریفیس کہہ لیں، تمہید ہے بعد کے مضامین کے لیے، اور یہ جو تمہید ہے یہ 39 آیات پر مشتمل ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک یہ تمہیدی مضامین ہیں، یہ تمہیدی مضامین ہیں جو اگلے مضامین کا راستہ کھولتے ہیں اور اگلے مضامین کے لیے اساس اور بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تمہیدی حصہ ہے جسے ہم سورۃ البقرہ کی آیت 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک پائیں گے۔ اس کے بعد قرآن، یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کے ہم 4 ابواب سمجھتے ہیں، اور ان میں سے جو باب اول ہے، باب اول یہ آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر آیت 121 تک، آیت 121 تک جائے گا، اور اس مجموعے کا جو سینٹرل تھیم ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے سرگزشت بنی اسرائیل، یعنی امت مسلمہ کا۔ امت مسلمہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، جب سے پہلا نبی آیا ہے تو امت مسلمہ کا آغاز ہوا، تو اس امت مسلمہ کا دورہ نزول قرآن، دورہ نزول قرآن سے قریب ترین جو تعلق تھا وہ 2 شاخوں سے تھا۔ ایک اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، اور ان سے بھی اوپر جو تھے وہ یہود۔ تو جو یہود تھے بنو اسرائیل، آل یعقوب، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 2 سلسلے چلے، ایک سلسلہ اسحاق علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اور دوسرا سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ تو بنو اسحاق جو ہیں وہ بنو اسرائیل کہلائے، اور بنو اسماعیل جو ہیں وہ بنو اسماعیل ہی ہے۔ تو یہ جو بنو اسحاق یا بنو اسرائیل ہیں، جنہیں عرف عام میں یہود کہتے ہیں، تو پہلا جو چیپٹر ہے جو کہ آیت 40 سے 121 تک جائے گا، اس میں سرگزشت بنی اسرائیل ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آل یعقوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیوں کیے،
وہ کیا خوبیاں اور کمالات تھے کہ جن کی وجہ سے آل یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے مقام پر ہم عصر اقوام پر اسے فوقیت عطا کی، برتری عطا کی، ہم عصر اقوام کی امامت اور لیڈرشپ عطا کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان بھی آئے گا کہ وہ کیا خرابیاں پیدا ہوئیں، کیا اسباب و عوامل پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں کیا بد عادتیں اور بد عقیدے آ گئے کہ جن کی وجہ سے انہیں امامت سے معزول کر دیا گیا، یعنی عزل امامت اور نصب امامت۔ یعنی بنو اسرائیل کو امامت کب ملی اور کب وہ مقام امامت سے معزول کیے گئے، تو یہ ایک آئینہ ہے ہمارے لیے۔ گویا کہ اب جو امت مسلمہ کو، قرآن والوں کو جو امامت اقوام عالم کی عطا کی جا رہی ہے، تو انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ ماضی میں یہ امامت کس قوم کو ملی، کس امت کو ملی، کس گروہ کو ملی، اور اس نے اس کو کیسے پورا کیا، بدعہدی میں یا وفاداری میں، اس کا حال کیا تھا، تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ تو یہ ایک گویا کے باب اول ہے کہ جو آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 121 تک چلے گا۔ اس کے بعد جو باب دوم ہے، دوسرا باب، وہ آیت 122 سے آیت 162 تک جائے گا۔ اس دوسرے باب کی سرگزشت یا عنوان جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ستودہ صفات ہے، کہ چونکہ 122 سے 162 تک اس مجموعے میں یا آیات کے اس یونٹ میں اساسی نقطہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر دونوں سلسلے جا کر منتہی ہوتے ہیں، اسرائیلی سلسلہ ہو یا محمدی سلسلہ ہو، بنو اسماعیل ہو یا بنو اسحاق ہو، چونکہ یہ دونوں کے لیے جد اور اب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اس مجموعے میں یہ بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت پر کب فائز کیا، ان کی امامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اعلان فرمایا، اور ذریت ابراہیم کے اندر امامت کب رہے گی اور کب امامت چھن جائے گی، امامت کا استحقاق کب ہے اور امامت سے محرومی کب ہے۔ اور اسی دوران آیت 142 میں امت مسلمہ یعنی وہ لوگ کہ جو قرآن حکیم پر ایمان لا کر ایک جمعیت اور جماعت بن رہے تھے، ان کو تولیت کعبہ، یہ ذرا خاص زور دے کر میں کہہ رہا ہوں، تولیت کعبہ، تحویل قبلہ نہیں۔ عرف عام میں جو تحویل قبلہ کا عنوان قائم کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک مدینے میں جا کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس سے منہ موڑ کر دوبارہ قبلہ ابراہیمی کی طرف آ گئے، اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کہیں تحویل قبلہ کا کوئی عنوان یا کوئی بات یا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ قبلہ اول و اخیر ایک ہی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا اور آخری قبلہ صرف اور صرف قبلہ ابراہیمی ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ المکرم ہے، اس کے سوا کوئی اور قبلہ نہیں ہے۔ تو اس اول قبلہ کی تولیت جو ہے، تولیت کا معنی ہے گارڈین شپ، ٹرسٹی شپ، اس کا والی و وارث بنانے کا اعلان، یعنی دوسرے لفظوں میں امت مسلمہ کو یعنی وراثت ابراہیمی عطا کرنے کا اعلان
اور وراثت ابراہیمی کے نتیجے میں ان کو کعبہ کی تولیت کا یعنی اس کے والی و وارث بنائے جانے کا اعلان، اور اس ضمن میں چونکہ اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا اس لیے کچھ مسائل پیدا ہوئے، اور پھر اس کی بازیابی جو ہے، واپس لینا جو ہے، اسے ریکیپچر کرنا جو ہے، اسے دوبارہ گویا کہ توحید کا سینٹر بنانے کے لیے کچھ تقاضے ابھرے، تو ان کا جواب تو یہ گویا کہ 2:122 سے 2:162 تک ان آیات میں بات چلے گی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور بات پہنچے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تتبع میں، آپ کی اتباع میں، آپ کے جو فالورز ہیں جن کا نقطہ ماسکہ کتاب اللہ کی اقتداء ہے، تو وہ جو مقتدی ہے کتاب اللہ کے، ان کی امامت کا اعلان اور ان کا بیت اللہ پر قابض ہونا جو ہے اس کے لیے الہی تدابیر کا اعلان۔ تو یہ دوسرا باب ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آیت 163 سے اور جا کر ختم ہوگا آیت نمبر 242 تک، 42 پر۔ اس کو ہم باب الاحکام کہہ سکتے ہیں، باب الاقدار کہہ سکتے ہیں، باب القوانین کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں یعنی اس مجموعہ میں جو آیت 163 سے شروع ہوگا 242 تک جائے گا، اس میں امت مسلمہ کو اپنے مقام پر فائز ہونے کے بعد فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہل بنانے کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ امامت کے مقام اور منصب پر تاابد برقرار رہنے کے لیے انہیں کیا کیا خصوصیات اپنے اندر پیدا رکھنی ہے، کیا کیا کمالات ان کے اندر قائم رہنے چاہیے، کن خوبیوں سے اسے متصف رہنا چاہیے، اس کے فرد کے اندر کیا کمالات ہوں، اس کی جماعت جو ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہوں، اس کی ریاست جو ہے وہ کن اقدار کا عملی نمونہ بنی رہے، اور بین الاقوامی سطح پر ان کو کیا فرائض و واجبات انجام دینے ہیں۔ تو ان کا تفصیلی بیان سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 سے 242 تک ہوگا، اور اس میں اول چیز جو ہے وہ ہوگی توحید، لیکن یہ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے اس کے بعد باب چہارم، تو باب چہارم جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت 2 اور یہ 283 تک جائے گا۔ اس مجموعے میں اساسی اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ جہاد اور انفاق، جہاد اور انفاق، جہاد و انفاق، اور جہاد و انفاق نشر توحید کے لیے۔ نشر توحید سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر دنیا کو موحد بنایا جائے، بلکہ توحید کی جو قدریں ہیں انہیں پہلے اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ توحید ہم دیکھیں گے کتاب اللہ میں ایک عملی نظام ہے، پروگرام ہے، یہ صرف کوئی میٹا فزکس کا مسئلہ نہیں ہے، مابعد طبیعیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ توحید، ایک زندہ تصور ہے جو علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو اس میں جہاد اور انفاق، جہاد ہی کو کہہ لیں کہ مرکزی عنوان جہاد ہے، وہ جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالمال ہو، جہاد بالوقت ہو، تو یہ جہاد اور انفاق یہ 243 سے 283 تک جائے گا۔ اور اسی ضمن میں جہاد و انفاق کی ضد میں وہ ایک اور نظام ہے، اسے قرآن کہتا ہے نظام ربا۔ نظام ربا دو نظام ہے، ایک نظام صدقات، نظام زکوٰۃ، اور دوسرا ہے نظام ربا۔ تو ان دونوں کا قرآن اس مجموعے میں تقابل کرے گا۔ نظام زکوٰۃ یا نظام صدقات کیا ہے
اور نظام ربا کیا ہے، جس عرف عام میں سرمایہ داریت کہتے ہیں؟ تو نظام ربا اور نظام صدقات، ان دونوں کا تقابل، اور نظام صدقات کی آبیاری اور نظام ربا کی تباہ کاری، کہ نظام صدقات کو رائج کرنا، پرپیچویٹ کرنا، اسے ہر قیمت پر اپنے ہاں گویا کہ ایک سسٹم اور نظام کے طور پر جاری رکھنا، اور جو نظام ربا ہے اس کا قلع کما کرتے رہنا۔ تو یہ ان آیات کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خاتمہ۔ تو خاتمے کی جو آیات ہیں یہ 284 سے 286 تک 3 آیات ہیں، اور ان آیات میں امت مسلمہ کا جو اس کائنات میں اصل مقام ہے اور اس مقام پر فائز ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں ان کی دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور آخر کار امت مسلمہ کا یہ جو قلبی داعیہ ہے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہم اپنے اس نصب العین کو، مقصود کو حاصل کر کے رہیں، اور ہمارے راستے میں جو اپوزیشن ہے، مخالفت ہے، اعداء ہیں، ان پر ہم غالب آئیں، اس تمنا کا اظہار ہوتا ہے، اور اس پر یہ سورہ جو ہے ہمارے سامنے اختتام کو پہنچے گی۔ اب میں جو باب الاحکام ہے، یعنی 163 سے 242 تک، اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ سامنے رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آئے گی توحید۔ باب الاحکام میں سب سے پہلے آئے گی توحید، اور اس کا بیان ہوگا 2:163 سے 2:176 یا 77 بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ 2:177 اس میں توحید اور شرک، موحدین اور مشرکین، ان دونوں کا تقابل ہوگا۔ موحدین کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اولو الالباب قرار دیا ہے۔ اولو الالباب یعنی انٹلیکچولی، فکری اور نظری سطح پر از خود غور و فکر کرنے والے، اور مشرکوں کو مقلد قرار دیا، اندھا مقلد، اندھی تقلید کرنے والے، بھیڑ چال، یعنی اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اکابر پرستی، مشائخ پرستی، اسلاف پرستی، یعنی اپنے کانوں سے سنتے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنی عقل سے خود فیصلے نہیں کرتے، یعنی زندہ بدست مردہ، زندہ بدست مردہ، وہ زندہ ہیں بظاہر لیکن ان کی لگام اور نکیل مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس مجموعے میں سب سے پہلے توحید ہے، لیکن اس توحید میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اس کے بیان کو امر کے طور پر بیان نہیں فرمایا، یعنی توحید جس کا 2:163 میں بیان ہے، تو اس توحید کو حکمن بیان نہیں فرمایا، بلکہ بطور خبر، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو امپیریٹو انداز میں بیان کیا جاتا، امر اور نہی کے انداز میں بیان کیا جاتا، اسے انفارمیشن، خبر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور خبر کے اندر جو ایجاز ہے، تاثیر ہے، وہ زیادہ ہے۔ اور پھر اس توحید کے ساتھ توحید کے دلائل، وجود باری اور اس کے دلائل، اور وجود باری کے جو دلائل ہیں رفقائے محترم، یہی اہم ترین موضوع ہے۔ اس وقت آج ہمارا جو ایمان باللہ ہے اس میں بہت سی دراڑیں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان موروثی ایمان ہے، نسلی ایمان ہے، باپ دادا کے گھر میں چونکہ ہم نے سنا اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ تو قرآن اس ایمان کو جو موروثی ایمان ہو، ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ 4:136 میں آپ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی سورہ النساء آیت 136 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں، فرمایا آمنو، کہ کوئی ایمان نہیں ہے جب تک کہ خود تم نے ایمان کو قبول نہ کیا ہو۔ ایمان کیا ہے کیا نہیں ہے،
مومن کون ہے کون نہیں ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، مطالبات کیا ہیں. تو جب تک کہ از خود تم ان کو قبول نہ کرو تمہارا ایمان عند اللہ معتبر نہیں. تو اس میں توحید اور اس کے مقابلے میں شرک، موحدین اور ان کے مقابلے میں اصحاب تقلید جو حیوان لا یعقل ہیں ان کا بیان ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ علماء سو کہ جو توحید کو چھپاتے ہیں، توحید میں ڈنڈی مارتے ہیں اور شرک کا پرچار کرتے، اندھی تقلید کا پرچار کرتے ہیں، جو کتاب اللہ کے احکام کو یا اس کے مقام کو چھپاتے ہیں، ان کا حیات دنیا اور حیات آخرہ میں جو انجام ہے اس کا بیان ہے اس مجموعے میں، یعنی 163 سے 176 تک. یہ 177 میں اس لیے شامل نہیں کرتا کہ 177 آیت جو ہے یہ ایک جامع ہے. 177 آیت سورۃ البقرہ کی یہ جامع ہے، جامع العناوین ہے. اس میں بعد والے جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں ان سب کے لیے آیت 177 جو ہے یہ اور راس کا، یعنی ماں کا، بنیاد کا، جڑ کا فریضہ انجام دیتی ہے، جسے عرف عام میں آیت البر کہتے ہیں. تو آیت البر کا عنوان اگر ہم قائم کرنا چاہیں احکام کے حوالے سے تو وہ ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یعنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے فریضہ سے عہدہ برا ہونے کے لیے صبر، مستقل مزاجی، پامردی، استقلال. تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ 177. اس کے بعد پہلا جو حکم ہے وہ آیا ہے رفقائے محترم قصاص کا 278 میں، 278 اور 289. اس میں سب سے پہلے قصاص کا قانون ہے. قصاص پہلا جو اسلامی حکم، قرآنی حکم امت مسلمہ کو ملا ہے وہ قصاص کا قانون ہے. قصاص کا اصل معنی ہے مساوات. قصاص کا معنی ہے مساوات، چھوٹے اور بڑے کے مابین مساوات، مرد اور عورت کے مابین مساوات، گورے اور کالے میں مساوات، ایکویلٹی، برابری. اور اس میں حرمت جان انسانی، یعنی گویا کہ معاشرے میں پہلی چیز جو مطلوب ہے وہ ہر انسانی جان کا محترم ہونا ہے، یعنی انسان کی جان محفوظ ہو. جان محفوظ ہوگی تو باقی حفاظتیں جو ہے وہ اپنا کام کریں گی. تو جس معاشرے میں جان ہی محفوظ نہیں ہے، ہر وقت جان کے لالے پڑے ہیں، ہر وقت جان کو خطرہ ہے، تو بقیہ جو خطرات ہیں وہ تو گویا کہ خود بخود اس کا منطقی نتیجہ ہوں گے یا اس کا اگلا خود بخود. تو پہلی جو بنیادی قدر ہے مسلم سوسائٹی میں وہ ہے حرمت جان انسانی. جان انسان یعنی کا تحفظ، اس کی عزت، اس کی آبرو. اور اسلامی اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو، ہر انسانی جان کو، وہ مسلم ہو یا کافر، یعنی ہر ابن آدم جو ہے وہ از روئے کتاب اللہ مکرم ہے، محترم ہے، اور اس کی عزت اور اس کی جان، اس کا مال ہر حوالے سے اسے تحفظ دینا ہے. تو یہ 178 سے 189 دو آیات کے اندر یہ ہے جان کی حرمت، جان کا تحفظ، جان کے حوالے سے اس کو قانونی تحفظ حاصل. اس کے بعد ہے مالی تحفظ. مالی تحفظ، جان کے بعد مالی تحفظ. مالی تحفظ سے مراد یہ ہے کہ ہر انسانی جان جدوجہد کرے اور اس جدوجہد کا جو ماحصل ہے، یعنی ہر ابن آدم، ہر انسانی جان، ہر مسلم عاقل بالغ، اس پہ فرض ہے کہ وہ جدوجہد کرے اور اسے ایسے مواقع فراہم کرنا کہ ہر فرد جدوجہد کرنے کا اہل بنے. یہ مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اور وہ جو جدوجہد کرے
اس جدوجہد کے ماحصل پر اس کا مکمل اختیار ہے. یعنی اسلام یا قرآن انسان کی جدوجہد کے ماحصل پر اس کی ملکیت تسلیم کرتا ہے، اس کو واحد مالک قرار دیتا ہے. باقی یا اس کے ایمان کی یا اس کے اخلاق کی، اس کے ذہن کی تربیت ایسی کرتا ہے کہ اس ماحول اور معاشرے میں اخوت مساوات پیدا کرنے کے لیے ہر فرد اپنے اس حق ملکیت سے دوسروں کے حق میں دستبردار ہو، اپنے اختیار و ارادہ سے، جبر اور کار سے نہیں. وہ ایک الگ قرآن کا اپنا فلسفہ ہے. تو بہرحال یہ جو قانونی تحفظ حاصل ہوگا ہر فرد کی محنت کے محصل کو، اسے ہم قانون وصیت کہتے ہیں. قانون وصیت کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا مرتے وقت بھی اس پر حق ہوگا کہ وہ اپنی بلانگنگز کو، اپنی جدوجہد کے محصل کو یہ بتا کر جائے کہ وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، کیسے تقسیم ہوگا، کیسے وہ آگے یعنی ڈسپلے کیا جائے، کیسے وہ آگے مینیپولیٹ کیا جائے، کیسے وہ آگے تقسیم ہو. تو یہ قانون وصیت ہے جو 2/180 سے لے کر 2/182 تک. اس ضمن میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس آیت کو ہمارے عام جو علماء ہیں وہ منسوخ مانتے ہیں. 2/180 سے 2/182 تک کا یہ جو گروپ ہے یا مجموعہ یا یونٹ ہے، یہ علماء کرام کے خیال میں منسوخ ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایک ہمارا تو یہ قرآن کے تدبر فی القرآن کے نتیجے میں یہ مذہب مسلک ہے لا نسخ فی القرآن، کہ قرآن حکیم میں کوئی آیت منسوخ نہیں. اور جب ہم اس پہ آئیں گے وصیت کی اس آیت پر تو ثابت کریں گے کہ قرآن میں نسخ نہیں ہے اور یہ آیت بھی محکم ہے، اپنے مقام پر قائم ہے. اور جس آیت کو ناسخ مانا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کو، وہاں ہم آپ کے سامنے وہ مقام رکھیں گے اور وہ مقام خود بتائے گا کہ میں ناسخ نہیں ہوں، میرے اندر یہ استعداد نہیں ہے کہ میں اس آیت کو منسوخ کروں. تو یہ وصیت کی جو آیت ہے جسے قرآن حقا للمتقین کہتا ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے. یہ گویا کہ جان کے بعد، جان کے تحفظ کے بعد مال کے تحفظ کا اعلان ہے. اس کے بعد یہ جو انسانی جان اور انسانی مال کے تحفظ کا قانون ہے، اور ماقبل جو 2/177 کے اندر صبر والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اس کی عملی تربیت کے لیے قرآن حکیم نے سیام کو فرض قرار دیا ہے. سیام کے اندر انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے جائز مال سے بھی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اس کی اپنی کمائی ہوئی، ان سے وہ ایک وقت خاص کے لیے دستبردار ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے. تو یہ گویا تربیت ہے کہ جب تم حکم الہی کے پیش نظر، حکم الہی آ گیا تو اس حکم الہی کے نتیجے میں تم اپنی ممتلکات جو ہیں ان سے تم استفادہ نہیں کرتے، ان کو تم کام میں نہیں لاتے، تصرف میں نہیں لاتے. گویا کہ تم مانتے ہو کہ تم اصلاً مالک نہیں ہو، تم امین ہو. تو جب تم اپنی جان اور اپنے مال پر تصرف اپنے مالک کی منشا اور مرضی کے مطابق کرتے ہو تو دوسروں کی جان اور جو مال ہے اس پر تصرف کرنے کا حق تمہیں از خود کیسے حاصل ہو گیا؟ تو یہ جو روزہ رفقہ محترم، یہ حرمت جان انسانی اور دوسروں کے مال کا تحفظ، اور ساتھ کے ساتھ اس کا مقصود ہے جہاد کی تربیت. سیام جو ہے یہ جمع نہیں ہے، سامہ یصوم و صوم و سیامہ یہ جمع نہیں ہے، یہ مفرد ہے، یہ مصدر ہے. اور یہ آگے جب اس کا مقام آئے گا تو اس پہ بحث کریں گے، کیونکہ اس میں بدھ مت کے زیر اثر، بدھ مت کے زیر اثر بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے اسے مذہبی پیشوائیت نے مقصود بالذات کے طور پر پیش کر دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کی وائی آف اٹ بیان کیا، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک غایت ہے، اس کی ایک علت ہے۔ تو یہ بھوکا اور پیاسا رہنا بھی اس کا مقصود جو ہے وہ آپ میں اور مجھ میں صبر پیدا کرنا، استقلال پیدا کرنا، پامردی پیدا کرنا، جہاد مجاہد بنانا۔ اور جہاد کا مقام کیا ہے؟ کتاب اللہ کی نشر و اشاعت۔ تو یہ صوم جو ہے اس کے بارے میں یا صیام کے بارے میں 2:183 سے 2:187 تک۔ اس کے بعد جو صوم میں تربیت دی گئی تھی کہ اپنے جائز مال کو بھی حکم الہی کے پیش نظر ایک وقت خاص میں استعمال نہ کرو، تو اسی کا ثمرہ اور نتیجہ 2:188 میں فرمایا ہے کہ دوسروں کا مال کھانا اور دوسروں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے حکام وقت کو رشوت دینا، حکام وقت کی چاپلوسی کرنا، انہیں نذرانے دینا، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ مفادات حاصل ہو سکے۔ یہ تو گویا کہ نہ صرف قریب ترین جو تم نے تربیت حاصل کی ہے صوم کی اس کی نفی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر کا جو بگاڑ ہے اس کا بھی یہ مظہر ہے۔ تو ممانعت ہے گویا کہ رشوت یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جو انفیئرز ہیں، ناجائز ہیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں دوسروں کا مال ہم تصرف میں لے آئیں، تو اس کی ممانعت آئے گی۔ اس کے بعد آیت 199 سے 189 سے آیت نمبر 218 تک رفقائے محترم جو آیات کا مجموعہ ہے، اس میں اصل عنوان جو ہے وہ حج ہے۔ اس کا اصل عنوان حج ہے، اور حج کے باب میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ حج کا اصل تعلق جہاد کے ساتھ ہے۔ الحج، حج جو ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد کی علمی اور عملی تربیت ہے۔ اور یہ بھی حج جو جہاد کے حوالے سے ہے، اس کو بھی ہم کتاب اللہ کی انہی آیات میں دیکھیں گے کہ اس میں اولو الالباب کا کیا مقام ہے، بیت اللہ کا کیا مقام ہے، اس بیت اللہ کے حوالے سے امت مسلمہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں، اور ان فرائض و واجبات کی ادائیگی میں حج کا کیا مقام ہے، عرفات کا کیا مقام ہے، مشعر الحرام کا کیا مقام ہے، کعبہ کا کیا مقام ہے، بیت اللہ العتیق کا کیا مقام ہے۔ یعنی یہ گناہ بخشوانے کے حوالے سے بات نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے مرکز محسوس، اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ، رابطہ اور ان فرائض و واجبات کی ادائیگی کہ جو اس حوالے سے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ ان کے مسائل ہیں۔ تو یہ حج اور اس کے متعلقات جو آگے جا کر جہاد اور انفاق کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو یہ 199 سے لے کر 218 تک یہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 219 جو ہے، 219 سے 221 تک، اس میں اس حوالے سے بحث ہے کہ یہ جو جہاد سے روکنے والی چیزیں ہیں، جہاد سے روکنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو فرد کو بھی کمزور کرتی ہیں اور جماعت کو بھی کمزور کرتی ہیں، جو امت مسلمہ کے مجاہد ہونے میں موانع، رکاوٹ ان کی ممانعت کا بیان ہے۔ ان میں مثلا جوا ہے، شراب ہے، میسر، عرف عام میں قرآن نے اسے میسر کہا ہے، الخمر والمیسر۔ تو الخمر والمیسر کی بحث اپنے مقام پر کریں گے۔ تو الخمر والمیسر یہ جو چیزیں ہیں 219 سے 221 تک، یہ فرد کو کمزور کرتی ہیں، جماعت کو کمزور کرتی ہیں، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، جماعتی طور پر۔ تو چونکہ ہر وہ چیز جو امت مسلمہ کو انفرادی یا اجتماعی طور پر مجاہد بننے سے روکے وہ حرام ہے، اور جو مجاہد بننے میں ممد و معاون ہو وہ مطلوب ہے۔ تو ان کا اس حوالے سے بیان ہے کہ یہ جماعت کو، فرد کو کمزور کرنے والی ہیں، جہاد کے علم اور عمل سے تمہیں دور کرنے والی ہیں، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو یہ 219 سے 221 تک یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔
اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ آئے گا کہ جہاد کے نتیجے میں قتال ہے، اور قتال کے اندر مرد حضرات کمزور یعنی شہید ہوتے ہیں یا مقتول ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس کے نتیجے میں پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا یتامہ کا، یعنی بیوہ عورتیں اور بیوہ یعنی یتیم بچے۔ تو بیواؤں اور یتیم بچوں کے حوالے سے کیا تدابیر اختیار کی جائیں کہ سوسائٹی کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے، سوسائٹی کا توازن برقرار رہے اور معاشرہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی بیان جو ہے وہ اسی 2:121 میں اصلاح الیتامہ، اور یتامہ سے مراد یعنی یتیم بچے بھی ہیں اور بیوگان بیوہ عورتیں بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ بھی سوسائٹی کے مستحکم ہونے یا سوسائٹی کے کمزور ہونے کے حوالے سے یعنی جہاد ہی کے حوالے سے ان کا بیان ہے، کیونکہ جو یتامہ کی کفالت نہیں کر سکتی سوسائٹی، وہ جہاد کیا کرے گی؟ جو اپنے یتامہ کا وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اقوام عالم کے لیے کیا نمونہ قائم کرے گی؟ اس کے بعد 2:222 سے 2:242 تک یہ جو آیات کا مجموعہ ہے، یہ ہے عائلی زندگی اور اس کو مستحکم کرنے کا جو نصب العین ہے، اس کے حصول کی تدابیر۔ کہ عائلی زندگی یعنی تہذیب نفس تو ہے فرد کی تربیت، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے تدبیر منظر کہ ایک آئیڈیل فرد اور ایک آئیڈیل سوسائٹی۔ تو آئیڈیل سوسائٹی کے اندر فرد افراد کا مجموعہ جو بنے گا، تو اس میں مرد اور عورت، ذکر اور انثیٰ، تو ذکر اور انثیٰ کو جہاد کے حوالے سے کہ وہ فکری اور نظری طور پر جہاد کے نصب العین کے لیے فٹ رہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ مرد اور عورت کے مابین ہم آہنگی ہو، رضامندی کا ماحول ہو، خوش دلی کا ماحول ہو، محبت اور مودت کا ماحول ہو۔ تو محبت اور مودت عائلی زندگی میں کیسے پیدا ہو؟ یہ ہنگامی طور پر یا آسمان سے نازل نہیں ہونے والی چیز، اس کے لیے مادی تدابیر درکار ہے، فکری اور نظریاتی اساس درکار ہے، اور وہ چیزیں کہ جو مودت اور محبت کو عائلی زندگی میں ختم کرتی ہیں، ان کا قلع کما درکار ہے۔ تو اس ضمن میں پھر آئے گا کہ نکاح کیسے ہو، کن سے نکاح ہو، کن سے نکاح نہ ہو۔ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، سوشل ایگریمنٹ، جس میں ریاست انوالو ہے۔ یہی حال طلاق کا ہے۔ اسی میں یہ بات آئے گی کہ جس طرح ہم آج کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں کہ طلاق 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 3 طلاقیں ہو گئی، تو جس طرح رفقائے محترم نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہو جاتا، اسی طرح طلاق طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہو جاتی۔ نکاح ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس میں ریاست انوالو ہے۔ اسی طرح طلاق اس کنٹریکٹ کو توڑنے کے لیے جو ہوگا عمل، وہ اس میں ریاست انوالو ہے، اور یہ چیز ہم کتاب اللہ میں دیکھیں گے۔ تو یہ طلاق ہو یا نکاح، یہ ایک اجتماعی معاہدہ ہے جس میں 2 افراد کے ساتھ ساتھ ریاست اور معاشرہ شامل ہے، اور یہ 2 افراد کی یعنی قسمت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ سفر کرے گی اس سے۔ تو اس میں نکاح کیسے ہو اور کن سے ہو، کن اصولوں کے تحت ہو، اور اگر اس نکاح ہو جانے کے بعد بدمزگی پیدا ہو جائے، فریقین کے انتخاب میں کوئی کوتاہی رہ گئی اور اس کوتاہی کی وجہ سے اب یہ عہد نبھایا نہیں جا سکتا، تو اس صورت کے اندر اس کو توڑنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، ثالثی کونسل کیسے آئے، ریاست اس میں کہاں انوالو ہوگی، وہ کیسے فیصلے کرے گی۔ اس ضمن میں نکاح اور طلاق اس کی بحث ایلا سے شروع ہوگی، ایلا
پھر طلاق، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ مطلقات، ان کے احکام آئیں گے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی اور گھر سے باہر، غلط۔ قرآن اس ضمن میں ہمیں حکم دے گا کہ مطلقہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس گھر میں رہے جس میں وہ پہلے تھی، تاکہ اس کا نکاح ثانی جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ تو یہ مطلقات کے بھی کتاب اللہ میں حقوق ہے، ان حقوق کو قرآن حکیم نے حقاً المتقین، وہ لازم ہے۔ تو گویا کہ جب ہمارے اندر تقوی ہی نہیں رہا تو ان احکام کی نگہداشت ہم کیسے کرتے؟ تو نکاح، طلاق، جی مطلقات آئیں گے تو پھر ان کے حقوق کی بحث۔ مطلقات میں پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ کہ جو حاملہ ہیں اور ایک غیر حاملہ ہیں، تو پھر حاملہ اور غیر حاملہ کے مابین امتیاز ہوگا۔ پھر اگر حاملہ ہے تو پھر اس کا ارضاء کا مسئلہ آ جائے گا، مرضعات۔ پھر ان مرضعات کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق سے سوسائٹی کیسے عہدہ برا ہو، یہ صرف فرد کا مسئلہ ہے یا ریاست اس میں انوالو ہے۔ تو ان تمام مسائل کو ہم تفصیلی حوالے سے آیت نمبر 222 سے 242 تک، یہ آئلی زندگی اور اس کے متعلقہ شعبے ہیں، اور ان سب کا مقصود بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ کا داخلی نظام مستحکم، داخلی نظام مستحکم ہوگا تو وہ خارجی حوالے سے بیرونی جو فرائض و واجبات ہیں، یعنی شہادت علی الناس جو ہے اس فریضے سے عہدہ برا ہوگی۔ تو اگر داخلی زندگی بگاڑ کا شکار ہے تو بیرونی دنیا کے اندر فرائض و واجبات ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ آئلی زندگی اور اس کے متعلقہ شعبے، تو یہ 222 سے 242 تک۔ اس کے بعد 243 آیت سے آگے جو 283 تک یہ آیات ہیں، ان آیات میں بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے جہاد و انفاق، جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اور جہاد و انفاق کا مرکزی نقطہ ہے اولاً بیت اللہ کی بازیابی، بیت اللہ کی بازیابی، یعنی مرکز محسوس جو ہمارا ہے اس وقت وہ مشرکین کے قبضے میں تھا، تو اس کی تولیت کا ہمیں قانونی حق عطا کیا گیا۔ یعنی جب ہماری امامت کا اعلان کیا گیا تو امامت کے ساتھ ساتھ ہماری تولیت کا اعلان، وہ امت مسلمہ کی تولیت۔ تو اس تولیت کو عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے اب انفاق اور جہاد اور انفاق، تو یہ جہاد اور انفاق کا عنوان جو ہے یہ آخر تک 283 آیت تک چلے گا، اور اس کی ضد میں یعنی یہ نظام صدقات اور اس کی ضد میں جو نظام ربا ہے اس کی تفصیلات آئیں گی، اور خاتمے کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے رفقا محترم یہ ان آیات کا، یا جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ان کے جو مختلف یونٹس ہیں ان کے بارے میں ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اصل سورہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر رفقا محترم کل گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد الف لام میم، اس پر ایک اجمالی بات یہ نوٹ فرما لیں کہ ہمارے عام طور پر انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ہمارے نزدیک یہ حروف نہیں ہیں، حروف نہیں ہیں، یہ آیات ہیں۔ جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الف لام میم کے بعد ایک آیت ہے، آیت کا ایک نشان ہے، یعنی اگر سورۃ البقرہ کی 285 یا 86 آیات ہیں تو یہ ایک مستقل آیت ہے، اور جہاں بھی آپ حروف مقطعات عرف عام میں پاتے ہیں وہاں آیات کے نشانات ہیں۔ تو یہ 29 مقامات ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان 29 مقامات یا آیات کا مفہوم، مدعا، مقصود کوئی نہ جانتا ہو؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اس پر ہم نے الگ سے بحث کی ہے، اور قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں میں اس پہ وہ تفصیلی بحث ہے۔ اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں،
یہ آپ کی صفات کا بیان ہے. یعنی جس طرح کہ آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو پہلے ایڈریسی کا ذکر کرتے ہیں، ایڈریسی کا ذکر کرتے کہ یہ خط ہم کس کی طرف لکھ رہے ہیں، اس خط کا مخاطب کون ہے، اس کا ہمارا تعلق کیا ہے. تو یہ الف لام میم اس پہ اصولی بات ہے، باقی تفصیلی بحث ہوگی آگے. تو یہ الف سے مراد امین ہے، لام سے مراد لین القلب ہے، اور میم اول سے مراد مرسل ہے، اور میم ثانی سے مراد محمد ہے. اور مراد یہاں پر یہ اے امین، اور یہ امانت ہی دراصل پہلا نبوت کا خاصہ ہے. امین ہونا ہر حوالے سے، ہاتھ بھی امین ہو، زبان بھی امین ہو، ذات بھی امن میں ہو. تو امانت، امین ہونا، امین لین القلب، دوسروں کے غموں اور دکھوں میں اپنے آپ کو براہ راست انوالو کرنے والا، یہ لین القلب اسے قرآن نے کہا ہے. تو یہ بھی نبوت کا خاصہ ہے. نبوت کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے غموں کا مداوع کیا جائے، اور نوع انسانی کو ایرر اینڈ ٹرائل کے حوالے سے جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان سے ان کا وقت بتایا جائے، بچایا جائے، جدوجہد کو بچایا جائے، اور ان کو باحفاظت منزل مراد تک پہنچایا جائے. تو امین، لین القلب، مرسل، محمد. اور اس کی ایک محسوس دلیل آپ حضرات کے سامنے ہم یہ دیں گے کہ جہاں بھی یہ مقطع آیات آئی ہیں تو اس کے اگر آپ 4-5 آیات دیکھیں گے تو فوراً خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. مثلا سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں گے طٰہٰ ما انزلنا علیک، اے طٰہٰ نہیں نازل کیا علیک آپ پر، یا یاسین انک لمن المرسل، یا تو معنی یہ اے، یاسین اے سین انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے. تو کس کو کہا انا کا؟ یاسین کو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں، صفات حمیدہ ہیں، اور ان پر گفتگو کریں گے. تو ذالک الکتاب لا ریب، الکتاب تو قانون حیات تو صرف یہی ہے، قانون حیات تو صرف یہی ہے. الکتاب کا معنی قانون حیات. لا ریب فی، یہ جو لا ریب کے بعد رفقہ محترم آیا ہے نا، 2-3 نقطے ہیں، اس کو معانقہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر 2 حیثیتیں ہیں. اس کو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں لا ریب فی ھدی للمتقین، اور ذالک الکتاب لا ریب. یہ کتاب مثانی ہونے کے حوالے سے دونوں پہلو اس کے صحیح ہیں. اور ایک پہلا معنی یہ ہوگا کہ لا ریب کتاب تو صرف یہی ہے، یعنی لا ریب کتاب اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف یہی القرآن ہے. اور نمبر 2 لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ لا ریب ہدایت اگر کہیں ہے تو وہ صرف اسی میں ہے. تو یہ ہے دستور حیات کہ جس میں کوئی ریب کی بات نہیں، اور اس میں ہدایت و رہنمائی ہے. اور للمتقین کا معنی یہ نہیں ہے متقیوں کے لیے، بلکہ اس کا معنی ہے متقی گر. یہ لام کا معنی ہے لام سیرورت، یعنی وہ لام جو ڈھالتا ہے، بناتا ہے. یہ معنی نہیں کہ متقیوں کے لیے تو ہدایت ہے اور غیر متقی جو ہے وہ چھٹی کریں. جس طرح ہم کہیں بھئی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ تو صحت مندوں کے لیے، تو ڈاکٹر صحت مندوں کے لیے تو نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو مریضوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر صحت مندوں کے لیے، پہلوانوں کے لیے، تو یہ نہیں کمال. تو یہ لام جو ہے اس کو ہم لام سیرورت کہتے ہیں. یہ لام وہ جو ڈھالتا ہے، بناتا ہے، یعنی قالب عطا کرتا ہے. ھدی للمتقین، یہی وہ دستور حیات ہے جو متقی گر ہے، تقوی والے افراد پیدا کرتا ہے، تقوی والے افراد پیدا کرے گا. اور یہاں پر للمتقین میں جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے، اس میں موصول جو ہے یہ اس میں فاعل بمعنی الذی، یعنی یہ وہ گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے جو متقی گر ہے.
اور متقی کون ہوتے ہیں؟ اب یہاں پر رفقا محترم قرآن فہمی کا ایک اصول سمجھ لیں، وہ یہ کہ جہاں پر الف لام کے ذریعے، جسے پراپر ناؤن کہتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں، ال، جہاں پر بھی قرآن کسی چیز کو ال کے ساتھ لائے گا تو لازم ہے کہ اسے بعد میں ڈیفائن کرے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنیادی الفاظ، اصطلاحات، ٹرمنالوجی استعمال کی اور لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اجماع اور تواتر سے ان کی ڈیفینیشنز خود کر لینا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹرمنالوجی کو اپنی الہی زبان میں خود متعین طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں المتقین اور اوپر لا ہے، لا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل کلاس کے بعد جس طرح سبارڈینیٹ کلاسز آتی ہیں جو کہ ڈیفائن کرتی چلی جاتی ہیں، تو متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین، الذین، تو فرمایا کہ یہ وہ متقی افراد پیدا کرتا ہے، یہ ضابطہ ہدایت متقی گھر ہے، اور یہ اہل تقوی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر غیب سے کوئی قیامت مراد لیتا ہے، کوئی اللہ کی ذات مراد لیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں کہیں اللہ کو غیب نہیں کہا گیا، اور نمبر دو، غیب سے مراد قیامت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اسی صفحے پر آیت نمبر 4 میں دیکھیں گے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر غیبی آخرت ہے، غیبی قیامت ہے، تو اس کو الگ کیوں بیان کیا؟ تو یہ صحیح نہیں۔ یؤمنون بالغیب کا معنی ہے آن دیکھے نتائج پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں رفقا محترم کہ جس طرح کسان ہے تو کسان جو ہے وہ جدوجہد جو کرتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اور ایسے ایام میں کہ جب اسے بھوک ہے، قحط سالی ہے اور بچے اس کے رو رہے ہیں، تو بھی وہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ گندم جو ہے وہ جا کر اس کو پسا لے اور چپاتیاں بنا کر کم از کم حال جو ہے، ٹوڈے جو ہے، اسے وہ تابناک کر لے یا وہ بھوک آج کی مٹا لے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اس بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، آبیاری کرتا ہے، اور یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس یقین پر کرتا ہے کہ فطرت کا قانون دھوکہ نہیں دیتا، فطرت دھوکے باز نہیں ہے، فطرت کے قانون اور سنتوں کے مطابق جو جدوجہد کی جائے وہ یقیناً سفل ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، بامراد ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب دراصل آن دیکھے نتائج و ثمرات پر ایمان ہے، اور یہ دراصل سنت اللہ پر ایمان ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ اہل تقوی کہ جو اس کتاب اللہ کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر اس کے کہ انہوں نے نتیجہ اور ثمرہ دیکھ لیا ہو، وہ قانون کی محکمیت پر ایمان لا کر آن دیکھے نتائج کو حقیقت ثابتہ بنانے کے لیے مصروف جدوجہد ہوتے، اور ان آن دیکھے نتائج کو زندہ حقیقت بنانے کے لیے یقیمون الصلاۃ، وہ الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ کے بارے میں رفقا محترم یہ نوٹ کریں کہ اگر صلاۃ اوقات کے ساتھ ہو، اوقات کے ساتھ ہو، موقت ہو، تو اس سے مراد ہوتے اجتماعات صلاۃ، اور اگر یہ اوقات کی قید سے آزاد ہو جیسے یہاں ہے، تو اس سے مراد ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کرنا ہوتا ہے جس میں فرد اور جماعت دونوں احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے، احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا فرد اور احکام الہیہ کے عین مطابق ڈھلا ہوا معاشرہ، سوسائٹی، ریاست، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ تو یعنی ان دیکھے نتائج کو زندہ حقیقت بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ احکام الہیہ کی انفرادی اور اجتماعی اتباع کرتے ہیں، احکام اور ایسا نظام وضع کرتے ہیں کہ فرد اور جماعت دونوں احکام الہیہ کے ماتحت ہو کر چلتے رہیں، اور یہ احکام الہیہ کی اطاعت اور بندگی میں یا ماتحتگی میں چلنے والا فرد اور سوسائٹی اور ریاست، اس کا ایک خاص امتیاز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم انہیں عطا کرتے ہیں وہ ہمارے عطا کردہ میں سے کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں۔ تو یہ رزق جو ہے رفقا محترم، وہ صرف مال کو قرآن نے رزق نہیں کہا، اس میں ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے، جو ہمیں بربنہ رحمانیت عطا ہوئی ہے، یہ سب کا سب رزق عذرو کتاب اللہ، اور اس سب کا انفاق کیا ہے؟ اس کو کھلا رکھنا۔ انفاق نفق سے ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ کا معنی یہ ہے کہ اس کے دونوں سرے کھلے ہوتے۔ تو انفاق رزق یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جسم کو، مال کو، جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ اپنی ضرورت اس میں سے پورا کر لے، اور ضرورت سے جو زائد ہو وہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ربوبیت کے لیے اس کو کھلا رکھے۔ یہ متقین کا ایک گروہ ہے۔ متقین ایک تو اس گروہ سے یا ان اوصاف کے حامل ہیں، اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں اہل تقوی کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ یہ اہل تقوی جو دوسری قسم میں آتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ماقبل دیکھیں ہدی للمتقین میں الذین ایک دفعہ لایا گیا، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ نہیں آیا، ومما رزقناہم ینفقون میں بھی الذین نہیں لایا گیا۔ یہ جو دوبارہ والذین لایا گیا ہے تو یہ دراصل اہل تقوی کی دوسری قسم ہے۔ تو اہل تقوی دو طرح کے ہوں گے، ایک تو وہ ہیں کہ جن کے پاس سابق میں کوئی نہ کوئی دستور حیات ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہے، کسی نہ کسی تہذیب اور ثقافت سے وہ وابستہ ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ابھی تہذیب یا ثقافت یا کلچر یا ریاست ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچی۔ تو یہ پہلی جو ہے یہ بنو اسماعیل، جسے عرف عام میں کہتے ہیں، یعنی عرب امیون، ان کے پاس کوئی سابق حوالے سے دستور حیات نہ تھا۔ اور یہ دوسرے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک اور جماعت بھی اہل تقوی قرآن پیدا کرے گا، یہ ہیں اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، نصارہ میں سے، اور ان کے مماثل جن کے پاس بھی الکتاب ہے، ان یعنی کتاب جو سابق میں قرآن سے پہلے کسی نہ کسی دستور حیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اہل تقوی وہ بھی ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کتاب اللہ قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور وہ تمام کتابیں، صحیفے، ہدایتیں، رہنمائیاں جو نازل کی گئیں آپ سے پہلے۔ اور آگے فرمایا وبالآخرۃ